مرحوم کی طرف سے قربانی۔ سوال: کیا ہم اپنے کسی مرحوم عزیز کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرحوم کی طرف سے قربانی نہیں کی جا سکتی۔ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی فوت ہو گیا ہو رشتہ دار عزیز، تو کیا اس کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یہ سوال اس لیے کیا گیا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مرنے والوں کی طرف سے قربانی نہیں ہو سکتی۔ جواب: ایصال ثواب کی نیت سے کسی مرحوم کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ سنن ابو داؤد میں ہے کہ حنش تابعی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مینڈھوں کی قربانی کرتے دیکھا۔ انہوں نے ان سے پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کیا کروں، لہذا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ مسند احمد میں ہے کہ مجھے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کروں، اس لیے میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں، اسے کبھی نہیں چھوڑتا۔ یہ بات کہ کسی مرحوم کی طرف سے قربانی کرنا درست نہیں، صحیح نہیں ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی فوت ہو جائے اور ایصال ثواب کی نیت سے اس کی طرف سے قربانی کی جائے تو یہ بالکل درست ہے، اور اس کی تائید میں دو روایتیں ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مینڈھوں کی قربانی کی۔ جب ان سے پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر یہ جواب دیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں۔ تو معلوم ہوا کہ مرحوم کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے۔ دوسری تائید جو ہے وہ اس روایت سے ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کروں، تو اسی وجہ سے وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ تو لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرحوم کی طرف سے قربانی نہیں ہو سکتی، یہ درست نہیں ہے۔ سوال: کیا خصی جانور کی قربانی جائز ہے؟ کیا جانور کو خصی کرنا عیب شمار ہوتا ہے؟ جانور بسا اوقات خصی ہوتا ہے، تو کیا اس کی قربانی جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جانور کو خصی کرنا یہ عیب ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیا خصی کرنا ایسا عیب ہے کہ جس کی وجہ سے جانور کی قربانی درست نہ ہو؟ فقہائے کرام نے اس سلسلے میں ایک اصول بیان کیا ہے کہ ہر وہ عیب جو مکمل طور پر منفعت کو زائل کر دے یا جانور کے جمال و خوبصورتی کو ختم کر دے تو ایسا عیب قربانی کے صحیح ہونے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اس اصول کی روشنی میں خصی کرنا کوئی ایسا عیب نہیں ہے جس سے حاصل ہونے والی منفعت زائل ہو جائے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جانور کو خصی کرنا ایسا عیب نہیں ہے جس کی وجہ سے منفعت اس کا فائدہ ختم ہو جائے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہوتی ہے۔ ہاں، اگر عیب ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے جانور کی منفعت اور اس کا فائدہ ختم ہو جائے تو ایسے عیب کی وجہ سے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ قربانی کے جانور میں عقیقہ: قربانی کے جانور گائے، بھینس، بیل وغیرہ میں عقیقہ کے لیے بھی حصہ لیا جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جانور قربانی کا ہے، قربانی کے لیے اس کو ذبح کرنا ہے، لیکن کوئی دوست، کوئی ساتھی آ کے یہ کہتا ہے میں نے عقیقہ بھی کرنا ہے تو مجھے بھی حصہ اس میں ڈالنے دو، تو کیا عقیقہ کے لیے حصہ ملانے والا اگر آ جائے تو کیا ایسا جائز ہے اور اس کی وجہ سے دوسروں کی قربانی پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ جواب یہ ہے کہ قربانی کے وہ جانور جس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اس میں نومولود بچے کے عقیقہ کی نیت سے بھی حصہ لیا جا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں قربانی اور عقیقہ دونوں درست ہیں۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ بالکل صحیح ہے، جو عقیقہ کی نیت سے شریک ہونا چاہے تو اس کا عقیقہ بھی ہو جائے گا اور باقی لوگوں کی قربانی بھی ہو جائے گی۔ قربانی کے گوشت کی ذخیرہ اندوزی: کچھ لوگوں کا خیال ہے قربانی کا گوشت قربانی کرنے کے 3 دن کے بعد کھانا جائز نہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ قربانی کا گوشت کتنے دنوں تک محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ کیا 3 دنوں کے بعد بھی اس کو کھانا جائز ہے یا نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں جائز نہیں ہے، تو اس سلسلے میں کیا اصول ہے؟ تو جواب یہ ہے قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ دنوں کے لیے محفوظ کر کے رکھنا
اور اس گوشت کا کھانا جائز ہے۔ ابتدا میں بعض مصلحتوں کی بنا پر اس کی ممانعت تھی، لیکن بعد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت مرحمت فرما دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کا گوشت کھاؤ اور کھلاؤ اور جمع کر کے بھی رکھ سکتے ہو۔ صحیح بخاری۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے وسعت بخش دی ہے، اس لیے تم جب تک جی چاہے کھاؤ اور جمع کر کے رکھو۔ جواب یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو 3 دنوں کے اندر اندر بھی کھایا جا سکتا ہے، محفوظ بھی کیا جا سکتا ہے، اور 3 دنوں کے بعد جتنا دن تک وہ محفوظ رہتا ہے، جتنے دن تک انسان اس کو چاہے کھا سکتا ہے۔ تو پہلے تو ممانعت تھی ابتدائی اسلام میں، لیکن بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت مرحمت فرما دی۔ چنانچہ 2 روایتیں ذکر کی۔ پہلی روایت ہے کہ قربانی کا گوشت کھاؤ اور کھلاؤ اور جمع کر کے بھی رکھ سکتے ہو، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے وسعت بخش دی ہے، اس لیے تم جب تک جی چاہے کھاؤ اور جمع کر کے رکھو۔